کیسے بدتمیزی کی تھی کہ جس دن جانا تھا اس نے مزار اس دن نہیں گئی، اس لیے اس کو اتار دیا. کہاں سے اتارا؟ دنیا فانی سے اتار دیا گیا. یہ کہانیاں اگر چل رہی ہوں پاکستان میں، اسلام اس ورژن تک آ چکا ہو، تو کیوں نہ ہم بھی ادھر جائیں، گدی شدی لے لیں. میں تو ہوئی نقوی، بابا لال شاہ میری اماں کے نانا ہیں، یہ مری والے. میں تو گدی نشین ہو جاتا، پیسے بھی اچھے ہیں، عورتیں بھی بہت آتی ہیں. اور لڑکے کو کیا چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہی گیم کھلانی ہے تو کھلا لیتے ہیں گیم. These are the games these guys are playing. اور یہ اوپر سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ پولیٹیکل مینیفیسٹو یہ ہے، انٹلیکچوئلزم کے اندر فلسفی کی ہے اسلام کی. یہ چل رہا ہے ہمارا. سو پھر آپ اور میں کیوں نہ تنگ آ کے بیزار ہو جائیں کہ یار تو یہ کیا کہانیاں سنا رہا بھائی، تو اولیاء کے نام کے اوپر یہ کہانیاں کھول کے بیٹھ گئے ہو. لٹرلی تم اللہ کے ولیوں کو یہاں تک لے کے آ گئے ہو اپنے ساتھ. میں نے پڑھے ہیں نا، میں تو اصلی تصوف کا فالوور ہوں، میں نے پڑھے ہیں، میں نے واقعی ان اولیاء کی سوانح پڑھی ہوئی ہیں. وہ واقعی سینسیبل لوگ تھے، سینسیبل کام، اور پراپر ریشنلزم کے ساتھ وہ کام ہوا ہے. یہ بعد میں معشوقوں نے اپنے محبوب کے بارے میں وہ کہانیاں گھڑی ہیں. یہ جو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ پاتے رہتے ہیں سر یہ آپ تصوف کے فالوور ہیں، حالانکہ آپ بھی نام لائک میں مانتا ہوں اس بیچارے کی ایک ہی غلطی ہے، اس کو تصوف سمجھ نہیں آ رہا. وہ پرائم ہوا ہے اہل حدیث سائیکالوجی کے اندر، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اہل حدیث سائیکالوجی میں فائدے بہت ہیں. فائدے میں کسی فرقے کے خلاف نہیں، یاد رکھیے گا، میں فرقے ازم کے خلاف ہوں. ہر فرقے کے اپنے فائدے ہیں. مگر وہ اتنا پرائم ہو گیا کہ اس بیچارے کو سمجھ، بیچارہ نہیں، از اے گریٹ مین بائی دا وے، یہ میں نے تصدیق کی ہے، گریٹ مین، بٹ ہی از پرائمڈ انٹو دس سائیکالوجی کہ جتنے بھی بابے ہو نہیں، بالکل بھی نہیں. دے میک اے لاٹ آف سینس اگر آپ ان کو اس انسٹرومنٹیشن کے تھرو میجر کر کے بتائیں. I know how this works. مسئلہ یہ پاکستانی 2 نمبر جب سنانے پہ آتا تو پھر کہانیاں لپیٹ دیتا ایسی. وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہے گا تیرے بابے نے اڑ کے دکھا، آ نظر تو بھی اڑ کے دکھا. دس از ناٹ دا ٹیسٹ. یاد رکھے گا جب 2 نمبر چیز دیکھیں یا کوئی بھی 2 نمبر چیز دیکھیں تو ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی بات کریں، اس کا مطلب ہے یہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کوئی اوریجنل کاپی تھی، اس سے فوٹو کاپیاں کر کے بیچ رہے ہیں سارے. اور واقعی میں تھی اور ہے بھی، ہوتی بھی رہے گی. میں پاکستانی ورژن آف جتنا بھی آپ نے پڑھا تھا وہ سب کو ریفیوٹ کرتا ہوں، وہ برات کا اعلان کرتا ہوں. ٹینشن نہ لیں، میں وہ والے باتیں نہیں آپ کو بتانے آیا ادھر. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا. آپ دکھاؤ کوئی ان کا، کوئی ایک بزرگ بھی علی بن ابی طالب والا. میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کیا بتاؤں آپ کو، پنڈی میں جو سب سے مشہور ہے پنڈی کے، میں جنازے پہ گیا ہوا تھا. ایسے سونے کی چینیں لدی ہوئی ہیں جیسے وہ ٹوپاک شکور کی تھی. یہ ریپر نہیں تھا، مائک ٹائسن جیسے پہنتا تھا. اور میں نے ٹوپاک شکور کی ویڈیو جو ہے دیکھی ہے امریکہ میں، اس کے بعد وہ پاکستانی پہلا دیکھا تھا. بیٹھا ہوا ہے جنازے پہ لیکچر دے رہا ہے، گدی نشین اس وقت کا ٹاپ پنڈی کا جو بیسٹ نمبر 1 ہے. پنڈی اسلام آباد نہیں، پنڈی اچھا. اور وہ سنا 7 آسمان ہیں، 7 کہکشاں کے رنگ ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی، 7 میں کوئی خاص جادو ہے. اور میں نے اسے کہا اور 7 چینیں پہنی ہوئی ہیں آپ نے، اسی لیے 7 چینیں پہنی ہیں آپ نے. کہتا ہے بے ادب بے مراد. اور اس کے چیلے میرے پاس آئے کہ سر خطبے کے بیچ میں بولنا بے ادبی ہوتی ہے. میں نے بالکل صحیح کہا آپ نے، اس کو اگر آپ نبی مانتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں آپ، اگر اس کو بندہ مانتے ہیں تو اس کی تنقید کرنا فرض ہے میرا. نبی رسول حضرت عمر بن خطاب نے خطبے کو ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا امیر المومنین دنیا کی طرف جھک جائے تو کیا کرو گے؟ صحابہ نے پتہ ہے کہا تلوار سے گردن اڑا دیں گے. عمر بن خطاب نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم امیر المومنین سے بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا بالکل پتہ ہے اور یہی ٹریننگ دی آپ نے ہمیں. موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل ادیم صاحب، وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا.
اور وہ بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے، چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ نہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے، آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا آپ۔ نہیں میں یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا اوپر جی چلائیں مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا، وہ کسی اور سینس میں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نہیں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا، استغفر اللہ۔ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ نہیں وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا اس میں انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے، وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے۔ صرف انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود ہوتی ہے نا، تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا کہ یہ جال کس کی ہے، کس اصل کی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا، انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی۔ اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کچھ چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام، تو یہ اس کی اصل نہیں ہے، یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی۔ اچھا میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ، نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے، منہ کی ہڈیاں اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے، حالانکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے کسی نے نہیں لیے تھے۔ تو اس کی اصل انبیاء تھے، یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم، انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھیں، ہاں سمتھنگ لائک کچھ ایسا ہاں جی جی۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے، وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، یہ وہ ساری کتابیں، اس میں میجارٹی امام غزالی کی ہیں۔ منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب، رسالہ قشیریہ ابوالقاسم قشیری جو علی حجویری صاحب کے استاد تھے، اور علی حجویری صاحب کی کشف المحجوب، یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے۔ غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے، اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر۔ اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا۔ اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے؟ کبھی مولا علی نے، کبھی سیدہ فاطمہ نے؟ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ وہی کچھ ہے اور کیا ہے، ایک جیسے ہی ہیں۔